الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من راح روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات اور عزیز ساتھیوں، اس دنیا میں اللہ رب العزت نے اپنی پہچان اور اپنی قدرت کے لیے بے شمار چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے. انہی چیزوں میں سے ایک 12 مہینے ہیں، چاہے وہ محرم ہو، سفر ہو، رمضان ہو، شوال ہو، ذوالقعدہ ہو، ذوالحج ہو، کوئی بھی ہو، 12 مہینے میں سے ہر مہینہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. اسی طریقے سے ہفتے ہیں اور ان ہفتوں میں چاہے وہ سنیچر ہو، اتوار ہو، پیر ہو، شنبہ ہو، جمعہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ ساتوں کے ساتوں دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. پورا 12 مہینہ اور 12 مہینے میں شب و روز یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. لیکن ان میں سے کچھ مخصوص ایام ہیں، مخصوص دن ہیں، مخصوص مہینے ہیں جن کی قدر اور جن کی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ بتائی ہے. ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ ایک خاص مہینہ ہے. خاص کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان مہینوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں چاہے انسان اپنے آپ کو اللہ کا قرب بنا لے، اللہ کا قریب ہونے والا بندہ بنا لے، اور چاہے تو اس مہینے میں بہت دور ہو جائے. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پورے سال جنت کو رمضان المبارک کے لیے آراستہ کرتے ہیں، اسے سجاتے ہیں. پورے 12 مہینہ جنت کی جو نعمتیں ہیں، اس نعمت کو آپ سنیں گے تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ جنت کی کیا کیا نعمت ہے. لیکن اس رمضان المبارک میں خاص اللہ تعالیٰ پورے 12 مہینہ اس رمضان المبارک کے لیے جنت کو سجاتے ہیں، جنت کی نعمتوں کو اور مہکاتے ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ مسیرہ ہے. اور وہ ہوا ایسی خوشنما ہوتی ہے اور ایسی دل آویز ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس آواز کی وجہ سے، اس ہوا کی وجہ سے جنت کے بالا خانے اور جو جنت کے درخت اور جنت کے پیڑ پودے اور جنت میں لگائے ہوئے ساری چیزیں اور جنت کے دروازے اس ہوا کی وجہ سے سارے کے سارے اچھل کود کرنے لگتے ہیں. اتنی خوشنما آواز ہوتی ہے. اور ایسے ہی حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے تو اس ہوا کی وجہ سے جو جنت کے کمروں میں جنت کی حوریں ہوتی ہیں وہ بالا خانوں پر کھڑے ہو کر کے یہ آواز لگانے لگتی ہیں. یعنی اس خوشی کی وجہ سے اور اس آواز کی وجہ سے اپنے آپ میں نہیں رہتی، بلکہ جنت کے بالا خانوں پر کھڑے ہو کر کے آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا ہو تاکہ اللہ رب العزت اس سے ہماری منگنی کروا دے. یہ جو ہے اس رمضان کی فضیلت اور اس رمضان المبارک کی اہمیت. ایسے ہی حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت رمضان المبارک میں یہ حکم دیتے ہیں کہ تم زمین پر جاؤ اور سارے فرشتوں کے ساتھ جاؤ
اور جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 لاکھ ایسے آدمیوں کو جن کے لیے جہنم مستحق ہے، اللہ نے ان کے لیے جہنم کو مستحق کر دیا، اور روزانہ 10 لاکھ آدمیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اور جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو جتنے شروع رمضان سے لے کر کے آخر رمضان تک روزانہ 10 لاکھ آدمیوں کو اللہ نے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا۔ آخر رمضان کی رات میں پورے مہینے جتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا، اس آخری رات میں اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو اسی کے بقدر جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی حدیث میں آتا ہے اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو ایک اہم رات بھی اللہ نے رکھی ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ شب قدر کوئی ایک رات نہیں ہے، جس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ آخری عشرے میں مسلسل جو ہے اعتکاف کرتے تھے، اور اس اعتکاف میں بھی آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ 21ویں یعنی طاق راتوں میں اس رات کو ڈھونڈو، شب قدر کو طاق راتوں میں ڈھونڈو، 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو۔ 27 کوئی متعین نہیں ہے، لیکن اکثر علماء نے کہا ہے کہ 27 میں بھی ہو سکتا ہے، 29 میں بھی ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس رات میں ایک رات ہے جو لیلۃ القدر، یہ رات کیسی ہے؟ وما انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر، اور تمہیں معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجتے ہیں اور سارے فرشتوں کے ساتھ، اور جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، وہ صرف 2 بازو کو اس رات میں آتے ہیں اور کھولتے ہیں، جو مشرق سے لے کر کے مغرب تک سارا کا سارا پھیل جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ تم دنیا میں جاؤ، سارے فرشتوں کے ساتھ جاؤ، اور ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوتا ہے سبز رنگ کا، جس کو وہ کعبۃ اللہ پر کھڑے کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ جو بندہ بھی اس رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے، جس طریقے سے اللہ کی عبادت کر رہا ہو، چاہے وہ نماز کی حالت میں ہو، قرآن کی حالت میں ہو، اللہ کی عبادت کر رہا ہو، اس سے جا کر کے سلام کرو، مصافحہ کرو، اور پھر اس سے یہ کہو، اور پہلے آسمان پر جا کر کے یہ اعلان کرو کہ کوئی ہے اللہ سے توبہ کرنے والا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے، کوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ تاکہ اس کی مغفرت کرے۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام یہ بھی حکم کرتے ہیں کہ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کی مغفرت کر دیتے ہیں، لیکن صرف 4 ایسے شخص ہیں جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، شراب مسلسل پینے والا ہو، اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتے، کیونکہ شراب ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے سارے کے ساری نحوست، سارے کے سارے گناہ انسان کر بیٹھتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں کرتے۔ سب سے نمبر 1 وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، شراب پینے والا ہو، پلانے والا ہو، اس کے سارے راستے ہموار کرنے والا ہو، اس کو پہنچانے والا ہو یا پلانے والا، کوئی بھی شکل ہو جو شراب کے ساتھ لگا ہوا انسان ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں کرتے۔ اور نمبر 2 وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، رشتے کو توڑنے والا ہو۔ اور نمبر 4 وہ شخص جو حسد کرنے والا ہو، کینہ رکھنے والا ہو، بغض رکھنے والا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے 4 شخصوں کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں کرتے اور سارے لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ رمضان المبارک سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے، جب بالکل آخری رات ہوتی ہے عید الفطر کی رات، تو اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں،
اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس شخص کی جو ہے کیا بدلہ ہے کہ جس نے اپنی پوری مزدوری اس دنیا میں کر دی ہو. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے میرے رب اس مزدور کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی پوری مزدوری دے دی جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ میں نے ان کی مغفرت کر دی, میں نے ان کو بخش دیا, میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو فرشتے سڑکوں پر, گلیوں پر, سارے جگہوں پر ان کے سروں پر آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ تم چلو اپنے رب کی طرف, اپنے بارگاہ کی طرف, اپنے رب کے بارگاہ کی طرف. اللہ تعالیٰ تمہارے مغفرت کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں. میرے عزیز بھائیوں, جب انسان جو ہے عیدگاہ کی طرف پہنچتا ہے تو وہ بالکل اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہو, بالکل گناہوں سے پاک اور صاف اللہ تعالیٰ اسے بنا دیتے ہیں. اس لیے یہ رمضان مبارک کا وقت اور یہ دن گزر رہا ہے, جو بھی وقت باقی ہے اس وقت کو غنیمت سمجھ کر کے اللہ سے اپنا تعلق زیادہ سے زیادہ قریب کرنے والے بن جائیں. یہ تو رمضان مبارک کے بارے میں تھا. اور ایک میرے عزیز بھائیوں, اس مہینے میں خاص طور سے یہ جو ہے صدقہ فطر ہے, زکوٰۃ ہے, ان چیزوں کے بارے میں ہمیں بے حد جاننا ضروری ہے. دیکھو جس طریقے سے نماز فرض ہے, جس طریقے سے ایمان کا لانا فرض ہے, ایمان کے بغیر کوئی چیز ہے ہی نہیں. نماز فرض, زکوٰۃ فرض, حج فرض, رمضان مبارک کے مہینے اس میں جو ہے روزہ رکھنا فرض, ایسے ہی زکوٰۃ کا دینا بھی فرض ہے. زکوٰۃ کوئی ضروری نہیں ہے رمضان میں ہی نکالا جائے, سال پورا ہو گیا اس وقت زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے. اس میں جو ہے بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس کو اللہ نے مال و دولت دیا ہو, جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر جو ہے پیسہ وغیرہ ہو یا ضروریات سے زائد سامان ہو, اس کے اوپر زکوٰۃ کا دینا فرض ہے. اور بھی جو ہے بہت سارے مسائل ہیں, اس مسائل کو اپنے علماء سے بیٹھ کر کے پوچھیں. تو ہمیں جو موٹی باتیں یہ بتانی ہے کہ دیکھو جس کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہو اور وہ شخص زکوٰۃ سے کتراتا ہو. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اس دنیا میں جو ہے آپ کی ناراضگی, جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو اس کی پہچان کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو میں اس وقت ناراض ہوتا ہوں کہ جب دیکھو تم بارش بے وقت ہونے لگی, اور جب یہ دیکھو کہ میں نے پیسہ جو ہے مالداروں کو دیا لیکن وہ شخص جس کے ہاتھ میں بخل ہو, پیسہ بھی ہو, بخیل بھی ہو, کنجوس بھی ہو, مکھی چوس بھی ہو, اور ایک اور بھی چیز جب ان لوگوں کے ہاتھ میں, ہاں جب حکومت ایسے لوگوں کے پاس میں ہو جو ان پڑھ ہوں, نادار ہوں, کچھ نہیں جانتے ہوں, ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جب یہ 3 چیزیں ہوں پھر سمجھو کہ میں ناراض ہوں. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میرے رب آپ یہ بتائیے کہ آپ خوش کب ہوتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ جب ان 3 چیزوں کو تم دیکھو کہ جب بارش اپنے وقت سے ہونے لگی, جب تم دیکھو کہ جن کے ہاتھوں میں پیسہ ہے وہ بخیل نہیں ہے, پیسہ خرچ کرنے میں خرچ کرتے ہیں, اور نمبر 3 جب دیکھو حکومت بالکل پڑھے لوگوں کے ہاتھ میں ہے, سمجھو میں خوش ہوں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے جن کو مال و دولت دیا ہے, اگر وہ شخص زکوٰۃ تو ایک فرض چیز ہے, یہ سمجھو کہ اگر میں نے زکوٰۃ دے دیا تو فرض ادا کیا ہے, ابھی بخل سے ہم نکلے نہیں ہیں, یہ بخیلی سے نکلے نہیں ہیں. زکوٰۃ دینے کے بعد اس سے زائد چیز کو دے دینا, اس کے بعد سمجھو کہ میں بخل سے نکلا ہوں. لیکن اللہ معاف فرمائے کہ انسان مال دولت ہونے کے بعد حرص, اس کو کہتے ہیں لالچ, جس طریقے سے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود بظاہر انسان دیکھتا ہے کہ اس سے مال بڑھ رہا ہے لیکن اس میں کوئی نفع نہیں, انسان برباد ہو جائے گا, ہلاک ہو جائے گا. موت کے وقت ایسی اس کی حالت آئے گی, حدیث میں ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ بھیک مانگنے والا ہوگا, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اس دنیا سے جائے گا کہ جو سود کو کھانے والا ہو, سود کو چلانے والا ہو, سود کے آگے پیچھے لگنے والا ہو, ایسا شخص. بظاہر تو ہم آپ دیکھتے ہیں اس سے مال بڑھ رہا ہے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی. آپ نے جو فرمایا وہ سچ اور حق ہے.
لیکن آپ نے فرمایا کہ وہی شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اس مال میں سے زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، جو اللہ کا ایک اہم فریضہ ہے کہ جو اپنے مالوں کو پاک کرتا ہو زکوٰۃ دے کر کے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اور بڑھاتے ہیں۔ بظاہر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے 50,000 میں سے اتنا روپیہ نکل گیا، زکوٰۃ ہم نے دے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی روپے میں برکت عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اسی میں سکون اور چین عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بھائی جس طریقے سے نماز کو ہم جانتے ہیں فرض ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کے مسائل بھی بہت اہم ہیں۔ زکوٰۃ اگر ہم نے ابھی تک نہ ادا کیا ہو، سال ہمارا پورا ہو چکا ہو، تو یہ جو ہے جس طریقے سے ضروری ہے اس کو آپ نے علماء سے پوچھ کر کے زکوٰۃ کے مسائل کو اور زکوٰۃ کی چیزوں کو ادا کریں۔ اور جو ہے صدقہ فطر میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی عادت شریفہ یہ تھی، ہم اور آپ تو صرف جانتے ہیں کہ گیہوں سے نکال دینا، یہ جو سے نکال دینا، صرف یہی نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یعنی اکثر آپ کا معمول تھا اور صحابہ کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ کھجور کے ذریعے سے یا کشمش کے ذریعے سے یا پنیر کے ذریعے سے، جو تقریباً 3 کلو 322 گرام ہوتا ہے، جس کی قیمت آج کل 1000 یا 1100 روپیہ ہوتا ہے ایک آدمی کے اوپر۔ ہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کے بقدر دے سکتے ہیں، اور یہ فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے غربا کا فائدہ ہوگا، مدارس کا فائدہ ہوگا، جو لوگ مسکین ہیں بیچارے ہیں ان کا فائدہ ہوگا کہ وہ کم سے کم اپنی خوشیاں جو ہے اچھی طریقے سے منا لیں گے۔ ورنہ ہم نے صرف 35 روپیہ 45 روپیہ دے دیا تو یہ تو ذمے سے فریضہ ادا ہو جائے گا، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ بھی فریضہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی عادت شریفہ تھی کہ کشمش کے ذریعے سے، کھجور کے ذریعے سے، پنیر کے ذریعے سے ایک آدمی کے اوپر جو صدقہ فطر ہوتا ہے اس کے ذریعے سے آپ نکالیں۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، آپ عید الفطر میں جو ہے کپڑے 200 روپے کا بھی پہن سکتے ہیں، 250 روپے میں بھی کام چل جائے گا، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ ہم اچھے سے اچھا پہنیں، جوتے چپل اچھے سے اچھا پہنیں، ساری چیزیں ہماری اچھی ہو جائے، لیکن جو صدقہ فطر ہے، جو اپنی جان کو اللہ نے جس کے بارے میں وعدہ کیا کہ صدقہ فطر انسان دیتا ہے تو اس کے جان کی حفاظت ہوتی ہے، مال کی حفاظت ہوتی ہے، جس کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے وہ سوچتے ہیں سب سے کم جو ہے درجے کا ہو، بس اسے ادا کر دیں تاکہ جو ہے ذمے سے ثابت ہو جائے۔ اس لیے بھائی جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، آپ اس کنجوسی سے نکل کر کے اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لانے والے ہوں۔ اس لیے کم سے کم ہم نے ابھی تک نہ دیا ہو اس کے ذریعے سے، تو اس بار ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے جو تقریباً 1000 یا 1100 روپے ہوتے ہیں اللہ نے جن کو دیا ہے اس کے ذریعے سے بھی نکالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے عزیز بھائیو، یہ بتانا ہے کہ یہ دینے کے مستحق کون ہیں، کن کو دیا جائے، زکوٰۃ ہو یا فطرہ ہو، سب سے پہلا تو وہ ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہو۔ اب قریبی رشتہ دار میں بھی بہت سارے مسائل ہیں، یہ علماء کے پاس بیٹھ کر کے ہی ہوگا، علماء سے پوچھیں، علماء کے جو ہے ان کے پاس جائیں، ان سے اپنے آپ کا رد کریں، ان سے مسائل کو پوچھیں۔ جیسے آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، بھائی ہے یا بہن ہے، ان کو دے سکتے ہیں اگر یہ اس مستحق ہیں، اگر اس کے لائق ہیں، سب سے پہلے تو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو دینا چاہیے۔ ہاں کوئی اولاد ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کو زکوٰۃ یا صدقہ فطر نہیں دے سکتے، اور اس کے علاوہ قریبی رشتہ دار ہے، بھائی ہے، بہن ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ان کو دے سکتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ آپ کے مدارس ہیں اور جو ہے آپ کے محلے کے ہیں، پڑوس کے ہیں، ان لوگوں کو زیادہ مستحق ہیں، اس لیے آپ زکوٰۃ، صدقہ فطر، ان چیزوں کو صدقہ فطر جو ہے عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اس لیے آپ حضرات زکوٰۃ کو بھی، صدقہ فطر کو، یہ خاص طور سے دھیان کی ضرورت ہے، ورنہ انسان جو ہے غفلت کی نیند سوتا رہتا ہے اور ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جیسے اس وقت کیا ہے کہ انسان کاروبار میں پھنسا ہوا ہے، سوچتا ہے کہ اب جو ہے سال گزر گیا، دھیرے دھیرے زکوٰۃ کو نکالتے رہیں گے،
یہ جیسے ہی سال گزر گیا، سال گزرنے کے بعد بھی آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالا تو چاہے اسے الگ کر دیں لیکن جو ہے گناہ میں ڈوبتے رہیں گے۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ سال کے پورا ہوتے ہوتے ہی زکوٰۃ انسان کو نکال دینا چاہیے۔ اور میرے عزیز بھائیو، آخری بات یہ ہے کہ دیکھو عید الفطر جو ہے 2 دن ہے، اس لیے اس میں حدیث میں آتا ہے کہ انسان سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے۔ عیدگاہ جانے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی۔ بقرعید میں تو یہ ہوتا تھا کہ آپ قربانی کے بعد جس سے قربانی کیا اس کو کھا لیتے تھے۔ عید الفطر میں کچھ اس سے پہلے کچھ کھا کر کے جاتے تھے، کھجور ہو یا اور کچھ میٹھی چیز ہو کھا کر کے جاتے تھے۔ عمدہ سے عمدہ کپڑے جو آپ کے پاس اللہ نے دیا وہ پہن کر کے، خوشبو لگا کر کے، اور جب راستے میں جائیں تو جو ہے جو تکبیر ہوتی ہے اس کو کہتے ہوئے جائیں، اور جب وہاں سے واپس آئیں تو اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہوئے جائیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ عیدگاہ میں جاتے تھے تو خوب اللہ سے مانگتے تھے، اپنی پوری امت کے لیے مانگتے تھے۔ اور ایسے ہی حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک پایا ہو اور روزے نہ رکھا ہو، روزے سے دور رہا ہو، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے، سخت وعید ہے۔ آپ نے اس کے لیے دھمکی دی ہے کہ ایسا شخص جو نوجوان ہو، جس کو اللہ نے ہمت دی ہو، قوت دی ہو، بیمار نہ ہو، سفر میں نہ رہا ہو، کوئی عذر نہ رہا ہو، اس کے باوجود بھی اس نے رمضان المبارک جیسا مہینہ پایا اور اس میں رمضان کے روزے نہ رکھے، ایسا شخص ہماری عیدگاہ سے دور ہو جائے۔ ایسے شخص کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ وہ عیدگاہ جائے، کیونکہ اس نے رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھا۔ اس لیے بھائیو، جو اللہ نے آپ کو رمضان کا مہینہ گزر گیا، اس سے اللہ سے توبہ کریں کہ اے اللہ، جس قدر ہمیں ہونی چاہیے اس کی ہم نے قدر نہیں کی ہے، اور جو وقت رہ گیا ہے اے اللہ اس کی قدر کرنے والا بنا دے، اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو انہی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔